السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ المؤمن 1 سے 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کا خلاصہ الف لام حامیم ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم ہے۔ مسعر بن کدام کا قول ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان صورتوں کو دلہنیں کہا جاتا ہے۔ یہ تمام اقوال امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ تعالی نے کتاب فضائل القرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور حمید بن زنجویہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے گھر والوں کے لیے کسی جگہ کی تلاش میں ہو اور اس کا کسی ایسی جگہ سے گزر ہوا ہو جہاں بارش ہو چکی ہو۔ وہ اس جگہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چلتے چلتے سرسبز و شاداب اور گھنے باغات میں پہنچ جائے اور کہے کہ میں تو بارش برسنے والی پہلی جگہ ہی سے خوش ہو رہا تھا، حالانکہ یہ مقام تو اس سے بھی زیادہ خوش منظر ہے۔ تو اس سے کہا جائے کہ پہلی بارش کی مثال قرآن مجید کی عظمت کی مثال ہے، اور ان سر سبز و شاداب اور گھنے باغات کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی حامیم صورتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے امام بغوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کو پڑھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خوش منظر اور دل فریب باغات سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ حامیم کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ایک حدیث میں ہے جسے امام ابو داؤد ترمذی نے اس شخص سے روایت کیا ہے جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، اگر تم پر دشمن کی طرف سے رات کو حملہ ہو جائے تو شعار کے طور پر کہو حامیم، ان دشمنوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، واللہ اعلم۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں اس سورت کی تمہید ہے، جن میں مکہ کے حالات حاضرہ اور حق و باطل کے جھگڑوں کا ذکر بھی آ گیا ہے، اور اس کتاب کے نازل کرنے والے کی چند متعلقہ صفات اس انداز سے بیان کی گئی ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ کفار کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، بلکہ تمہاری اپنی اختراع ہے، یعنی تم نے خود گھڑا ہے۔ آغاز ہی میں فرما دیا کہ یہ کتاب کسی کمزور ہستی کی طرف سے نہیں۔ غافر الذنب تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ کتاب کسی کمزور ہستی کی طرف سے نہیں بلکہ اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے، اور تمہاری معاندانہ کوششوں اور سازشوں کے علی الرغم اپنے کلمے کو سر بلند اور نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی دوسری صفت یہ ہے
کہ وہ ہر چیز کا براہ راست اور پورا پورا علم رکھتا ہے۔ لہذا اس کتاب میں اے کفار مکہ جو خبریں بھی دی گئی ہیں سب درست اور یقینی ہیں۔ تیسری صفت بھی یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے فرما بردار بندوں کے بہت سے گناہ خود بخود ہی بخشتا رہتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ کافر توبہ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ان کی توبہ قبول کر کے ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اور اس صفت کا تعلق صرف نو مسلموں سے نہیں بلکہ جو بندہ بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو سخت سزا دے کر ان کی اکڑی ہوئی گردنیں توڑ سکتا ہے، خواہ وہ یہ عذاب دنیا میں دے یا آخرت میں۔ اور اس کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ کشادہ دست ہے، ہر وقت انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے اور اس سے اپنے نافرمانوں کو بھی محروم نہیں فرماتا۔ اتنی صفات بیان کرنے کے بعد ان دو بنیادی جھگڑوں کی حقیقت بیان فرما دی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور کفار مکہ کے درمیان چل رہے تھے۔ ان میں پہلا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، باقی تمام معبود جھوٹے، باطل اور بیکار ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ روز آخرت کا قیام یقینی ہے اور تم سب کو یقیناً اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ یہاں سے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیات میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں، لہذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو پھسلا دیں۔ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی، اور اسی طرح ان لوگوں پر آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا کہ بلا شبہ یہ دوزخی ہیں۔ یہاں سے حالت حاضرہ پر تبصرہ شروع کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ جو اللہ کی آیات کا کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان میں اعتراضات کر کے شکوک پیدا کرتے ہیں، کبھی اسلام کی راہ روکنے کے لیے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، اور کبھی سازشیں تیار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہے جاتے ہیں کہ ہم اگر جھوٹے ہوتے تو اب تک ہم پر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ تو ان لوگوں کا تاحال صحیح سلامت بچے رہنا اور زمین میں دن دناتے پھرنا تم لوگوں کو اس وہم اور دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید یہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور ان سے مراد ایسی جماعتیں، گروہ یا پارٹیاں ہیں جن میں سختی اور شدت پائی جائے، وہ آپس میں ہم خیال ہوں اور ان کا مقصد اقتدار میں عمل دخل حاصل کرنا ہو یا اس سے چمٹے رہنا ہو، اور اس سے مراد وہ اقوام سابقہ ہیں جن پر رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے کی بنا پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہ کفار مکہ اس لیے اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے کہ ان سے پہلے کئی قومیں ان جیسی گزر چکی ہیں، مثلا قوم نوح، اور اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور قوم لوط اور آل فرعون وغیرہ۔ یہ سب لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور آخرت کے دن کے منکر تھے، یعنی قیامت کے دن کے منکر تھے۔ پھر جب ہمارے رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے صرف انہیں جھٹلانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے درپے آزار ہو گئے، ان کو تکلیفیں دینے لگے اور انہیں قتل اور رجم کی دھمکیاں دینے لگے اور ان کے خلاف سازشیں تیار کرنے لگے۔ غرض یہ کہ انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا
جس کے ذریعے وہ اللہ کے دین کو نیچا کر سکیں اور انبیاء کی دعوت کو اور ان کے متبعین کو کچل دیں، اور یہی سب دھندے یہ کفار مکہ کر رہے تھے۔ پھر جب ان پر میرا عذاب آیا تو دیکھ لو ان کا کیا حشر ہوا۔ کیا ان قوموں کا کوئی نام و نشان نظر آتا ہے؟ آج وہ کہیں دندناتے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان مشرکین نے بھی اسی ڈگر پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ تو پھر یہ میری گرفت سے، میرے عذاب سے، میری پکڑ سے کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو تاریخی شواہد کی روشنی میں ان کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ ایسے منکرین حق کے معاملے میں تو یہ بات حق ثابت ہو کے رہتی ہے کہ اللہ انہیں ایسے کچل کے رکھ دیتا ہے کہ ان کا زمین میں دن دنانا یکسر موقوف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور یہ سزا تو انہیں دنیا میں ملتی ہے، اور دوسری یہ بات حق ثابت ہوتی ہے کہ آخرت میں انہیں جہنم کے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ ارشاد ربانی ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش بھی مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب، اور انہیں ان ابدی باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر غالب نہایت حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو در حقیقت تو نے اس پر بہت بڑا رحم کیا، اور یہی بات جو ہے وہ بہت ہی کامیابی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ مقربین، چاروں حاملین عرش اور اس کے گرد و پیش کے مقرب فرشتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی وہ تسبیح جو نقائص کی نفی پر دلالت کرتی ہے، اور وہ تحمید جو صفات مدح کے اثبات کا تقاضا کرتی ہے، ملا کر بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کے سامنے جھکے ہوئے عجز و انکسار کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی ان اہل زمین کے لیے جو غیب کے ساتھ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ مقربین کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ اس کے مومن بندوں کے لیے غائبانہ دعائیں کریں۔ فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ مومنوں کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، اس لیے جب کوئی مومن اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من دعا لأخیہ بظہر الغیب قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثل، جس نے اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا کی تو اس پر مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ تو آج میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ سب کون کہاں ہیں اور کون کہاں ہیں، جو بھی میری آواز سن رہا ہے اور اس دین کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے یا قرآن کا ترجمے کی کلاس لے رہا ہے، میں آج ان سب کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں ظاہر الغیب میں،
یعنی پیٹ پیچھے، یعنی بغیر دیکھے، یعنی دور سے کوئی اپنے بہن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ جتنی بہنیں حاضر ہیں اور جو بھی میری دعا کو سن رہے ہیں، اور جن بہنوں کو میں نہیں جانتی، جن لوگوں کو، جن خواتین کو، جن مسلمان بہنوں کو میں نہیں جانتی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تو سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ تو سب کو دنیا جہان کی خوشیوں سے نواز دے، اللہ تو ہم سب کو اس قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تو اپنی رحمت اور برکت سے ہم کو اپنے پاک کلام کو پڑھ کر اس پر تدبر کرنے کے لیے ثابت قدمی عطا فرما دے، ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اب آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں، ظاہر الغیب میں پیٹ پیچھے، یعنی غیب میں کوئی کسی کو، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی، آپ مجھے نہیں دیکھ رہی، آپ بھی میرے لیے دعا کریں گی، انشاءاللہ میری دعا جو ہے، آپ کی دعائیں جو ہیں میرے حق میں بھی قبول ہوں گی، اور جو میں نے دعائیں مانگی ہیں آپ کے لیے بھی قبول ہوں گی، اور ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر بھی ہو جائے گا۔ فرمایا اسی لیے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر لیا ہے، تیری رحمت تیرے بندوں کے گناہوں اور غلطیوں سے زیادہ ہے، اور تیرا علم ان کے تمام اعمال و اقوال و حرکات و سکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ ان دندنانے والے کفار مکہ کے مقابلے میں دوسری طرف مسلمان تھے جن پر کافروں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اور اسی وجہ سے کچھ مسلمان مکے کو خیر بات کہہ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ان کی تسلی اور دلجوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارے حق میں تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور ان کے آس پاس رہنے والے سب کے سب دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا جو ان کا وظیفہ اور روحانی خوراک ہے اس کے ساتھ ہی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور چونکہ فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ مومنوں کے حق میں دعا استغفار کرتے رہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيُؤْمِنُونَ ان کا اللہ پر ایمان اس لحاظ سے مضبوط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں، یعنی فرشتوں کا ایمان اس لیے مضبوط ہے کہ وہ اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ ان عرشیوں کی سب ہمدردیاں زمین والے مومنوں کے ساتھ ہیں، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایمان کا رشتہ نہ صرف یہ کہ جغرافیائی حدود کا پابند نہیں، بلکہ عرشیوں اور فرشیوں سب کو ایک رشتے میں منسلک کر دیتا ہے۔ فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تیرا علم اتنا وسیع ہے کہ تو اپنے بندوں کے سارے حالات، ان کے گناہوں اور ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے واقف ہے، تو تیری رحمت اس سے بڑھ کر وسیع ہے، لہذا جو لوگ توبہ کر چکے اور تیری راہ پر گامزن ہو چکے ہیں تو ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا وقہم عذاب الجحیم، اگرچہ دوزخ کے عذاب سے بچ جانا بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ خالصتاً اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل سے ہوگا، تاہم اگر اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا کر اپنی جنت میں بھی داخل کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا انعام اور اس کی مہربانی ہوگی۔ واضح رہے کہ دوزخ کے عذاب سے بچ جانے کا یہ لازمی نتیجہ نہیں کہ اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اصحاب اعراف دوزخ کے عذاب سے تو بچا لیے جائیں گے، لیکن وہ جنت اور دوزخ کے ایک درمیانی مقام اعراف میں ہوں گے، اور وہ اس بات کے منتظر بیٹھے ہوں گے کہ کب ان پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اور انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم۔ آخرت میں ہر شخص کو بس اپنی ہی فکر لاحق ہوگی، نہ باپ بیٹے کی فکر کرے گا، نہ باپ بیٹے کی طرف توجہ دے گا، نہ بیٹا باپ کی طرف توجہ دے گا، کوئی رشتہ دار کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ پھر جب فیصلے کے بعد نیک لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ان کے بھی کئی درجات ہوں گے،
تو اس وقت بعض لوگوں کو اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی یاد آنے لگے گی. ان کی بیویاں اور بیٹے بھی اگرچہ اہل جنت میں سے ہی ہوں گے لیکن ان کے درجات نچلے حصے میں ہوں گے. جنت کے درجے ہیں 100 درجے ہیں تو کسی کو اونچا درجہ ملے گا کسی کو نیچا. تو ان کی بیویاں اور بیٹے بھی جنت میں ہی ہوں گے لیکن ان کے درجات جو ہیں نچلے حصے میں ہوں گے، یعنی وہ اپنے والدین کے درجے کے برابر صالح نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی سے یا ان فرشتوں کی دعا کی وجہ سے جو اس نے خود ہی فرشتوں کو سکھائی ہوگی، ان کم درجے والی اولاد کو اونچا درجہ عطا کر کے ان کے والدین سے ملا دے گا. اسی طرح بیویوں کو بھی ان کے شوہروں سے ملا دے گا اور سارا کنبہ جو ہے ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا. اللہ اکبر. سعید بن جبیر نے کہا کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے باپ، بیٹے اور بھائی کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں. بس اس سے کہا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے تمہارے طبقے کو نہیں پہنچے. تو مومن کہے گا کہ میں نے عمل اپنے لیے اور ان سب کے لیے بھی کیے تھے. تو اس کے بعد ان سب کو بھی اسی درجے میں پہنچا دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر سعید بن جبیر نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. آگے وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته. السیئات کے 3 معنی ہیں، ایک غلط عقائد، بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال، اور دوسرے گمراہی اور اعمال بد کا وبال. تیسرے آفات و مصائب اور تکلیفیں، خواہ وہ دنیا کی ہوں، عالم برزخ کی ہوں یا عالم قیامت کی ہوں. یہاں تینوں قسم کی برائیاں مراد ہیں. فرمایا یومئذ، روز محشر کی برائیوں سے مراد اس دن کی ہولناکیاں، انتہائی تپش اور شدت پیاس اور اپنا محاسبے کا خوف، مجرمین کی برسر عام رسوائی وغیرہ ہیں. یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم. آگے ارشاد ربانی ہے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا، اللہ کی ناراضی و بیزاری آج تمہاری اپنے آپ پر ناراضی و بیزاری سے بڑھ کر تھی. جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے. وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دوبارہ موت دی، 2 بار موت دی، اور تو نے ہمیں 2 بار زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. پھر کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. فرمایا جائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کی توحید کا انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس شرک کو مان لیتے تھے. اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت بڑا ہے. یعنی جب دیکھیں گے کہ جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ تو ایک حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے، اور جس طرح بے راہ روی کی زندگی انہوں نے گزاری ہوگی اور مومنوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے انہوں نے جو جو ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، ان سب چیزوں کا ایک ایک کر کے انہیں بدلہ دیا جانے والا ہے. تو وہ اپنے ہاتھ اپنے دانتوں میں چبائیں گے اور انہیں اپنے آپ پر غصہ آئے گا کہ ہم نے کیوں ایسی سرکشی کی راہ اختیار کی تھی. اس وقت انہیں فرشتے پکار کر کہیں گے آج کس قدر تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جب رسول تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، لیکن تم پہلے تو سنتے ہی نہیں تھے، اور اگر سنتے تھے تو مانتے نہیں تھے اور اس کا مذاق اڑانے لگتے تھے.
قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ موت و حیات کے یہ وہی 4 مراحل ہیں جن کا ذکر سورت بقرہ کے آغاز میں ہو چکا ہے، یعنی وہ مردہ تھے، اللہ نے ان کو زندگی بخشی اور وہ اپنے والدین کے گھر پیدا ہوئے، پھر اس زندگی کے بعد موت کے بعد چوتھا مرحلہ دوبارہ قیامت کو جی اٹھنا۔ ان میں سے پہلے 3 مراحل کو سب لوگ ہی جانتے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک کے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ انکار صرف مرنے کے بعد اٹھنے کا ہوتا ہے جو کسی کے مشاہدے میں نہیں آیا، اور یہ بات ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی۔ پھر بہت سے عقلی دلائل بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ یوم آخرت کو دیکھ کر کافر کہیں گے کہ آج ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، آج ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسولوں کا کہنا جو ہے وہ برحق تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمیں جو اپنا برا انجام نظر آ رہا ہے اس سے بچنے کی بھی کوئی راہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ پھر کہیں گے ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین۔ آیت کریمہ میں انہوں نے سوال کے لیے ایک لطیف انداز اختیار کیا اور اپنی بات سے پہلے تمہید بیان کی، اور وہ یہ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندہ کیا، یعنی تیری قدرت بڑی عظیم الشان ہے، تو نے ہمیں مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی، پھر تو نے ہم پر موت طاری کر دی، پھر ہمیں زندہ کر دیا، تو جو چاہے اس پر قادر ہے، تو جو چاہے اس پر قادر ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بلا شبہ ہم دنیا میں ظالم تھے۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ کیا تو ہمارے اس سوال کو قبول فرما لے گا کہ تو ہمیں ایک بار اور دنیا میں بھیج دے، اور تجھے اس بات کی پوری قدرت بھی حاصل ہے تاکہ ہم دنیا میں اپنے عمل سے مختلف عمل کریں، اور اگر ہم نے دوبارہ اسی طرح عمل کیے تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ اب تمہارے لیے دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر اس کا سبب یہ بیان فرمائے کہ تمہاری عادات ہی ایسی تھیں کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ اس کی نفی اور انکار کرتی تھیں۔